کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اور عام حالات میں دماغ حاضر نہیں رہتا، کام کوئی اور دھیان کہیں، کوئی حل بتائیں۔ اگر کسی کو بکثرت اس قسم کی حالت رہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بکثرت لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بکثرت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بکثرت پڑھے، انشاءاللہ شیطان کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ اور نماز کے دوران جیسے ہی اسے یہ حالت محسوس ہو، اسی وقت وہ بائیں طرف، نماز کی حالت میں ہی ہو، بائیں طرف نماز پڑھ رہا ہے، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تھو جو کیا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھر کے تھو کر دیں، کیونکہ ساتھ دوسرے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی صرف آپ کے تھو یعنی ہوا نکلے اور آپ نے گویا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان پہ لعنت ڈالی ہے تاکہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس نسخہ سے آپ کی شیطان سے یہ جان چھوٹ جائے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا، میری شیطان جان ہی نہیں چھوڑتا، میرے اور میری نماز کے دوران حائل ہو جاتا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسخہ بتایا، جب سے مجھے یہ نسخہ مل گیا میری شیطان سے جان چھوٹ گئی۔ آپ کی اور ہماری بھی انشاءاللہ اسی نسخے سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ سمجھائیں۔ غسل کا صحیح طریقہ تو کافی لمبا ہے، لیکن مختصر سا یہ کہ باتھ روم میں جائیں، واجب غسل، غسل جنابت ہو، جمعے کا غسل ہو، بلکہ جب بھی غسل کریں تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہو، تاکہ غسل بھی ہو جائے اور ثواب بھی ہو جائے۔ ایک ہے غسل عادت اور ایک ہے غسل عبادت۔ غسل دونوں ایک ہی طرح کا ہوگا، صرف نیت اور طریقہ سے فرق آ جائے گا۔ نیت یہ ہو کہ میں سنت کے مطابق غسل کرنے لگا ہوں، عبادت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ میں نہانے لگا ہوں اور جیسے بھی چاہا نہایا اور نکل آیا تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن وہ غسل عادت ہوگا، وہ عبادت اور ثواب نہیں ہوگا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ باتھ روم میں جائیں، استنجا کریں اور اس کے بعد مکمل وضو کریں۔ اگر ڈرینج سسٹم صحیح ہے، پانی نیچے سے بہہ رہا ہے تو پاؤں تک وضو کر لیں، اور اگر نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کو چھوڑ دیں، اس کو نکلتے وقت ان کو دھو لیں۔ باقی یہ کہ مکمل وضو کر لیا، 3 لپیں پانی کی اپنے سر پہ ڈالیں، اچھی طرح سر کو ملیں یہاں تک کہ اگر کسی کے گھنے بال ہیں، گھنگریالے ہیں، جڑوں تک پانی خوب اچھی طرح پہنچ جائے۔ دائیں طرف بائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد اپنا پورا جسم جو ہے وہ پانی کے شاور کے نیچے کر لیں یا اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیں۔ اب اگر غسل کے دوران صابن وغیرہ لگانے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نکلتے وقت دوبارہ وضو کر لیں۔ اور اگر آپ نے پہلے شرمگاہ کو اچھی طرح صابن سے دھونا تھا، دھو لیا ہے، غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا یہ وضو صحیح ہے، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب بھی غسل کریں اسی طریقہ سے کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ عورتوں کی نماز میں سجدہ کرتے اور سجدہ کرنے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا مردوں سے مختلف ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ عورتیں اور طرح اور مرد اور طرح سے پڑھیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت واجب نہیں، عورتوں کے لیے جمعہ واجب نہیں، عورتوں کے لیے گھر میں نماز ہے، جتنی اندر کوٹھڑی میں پڑھیں گی اتنا زیادہ ثواب ہے۔ جگہ کا فرق ہے، کپڑوں کا فرق ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سمٹا کر زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی تم نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، مرد بھی ویسا کریں، عورتیں بھی ویسا کریں، ساری نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر زمین پہ چمٹ کر سجدہ کرنا صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ عورتیں یوں کیا کریں، مرد ایسا کیا کریں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم سب نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے۔ بعض روایات میں جو انضمام کا لفظ آتا ہے کہ عورتیں سمٹا کر پڑھیں، ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں تھی۔
صحیح روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ عورتوں مردوں کا کوئی فرق نہیں بتایا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت ہر جگہ ایک ہی ہے کہ اپنے مال کو جمع کریں، کیش کتنا ہے بینک اکاؤنٹ میں، گھر میں، یا جیولری کتنی ہے اس کی قیمت آج کی مارکیٹ ویلیو، ریسیل ویلیو لگا لیں، اور آپ کے سٹور میں گودام میں کتنا مال ہے، اگر کوئی تجارتی مال ہے اس کو بھی شامل کر لیں، کسی سے کتنا پیسہ لینا ہے ادھار وہ بھی شامل کر لیں، یہ چار چیزیں جمع کر لیں، اور جو ادھار آپ نے دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیں، پیچھے جو بچے گا اس میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، طریقہ یہی ہے۔ اب رہا یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، سورہ توبہ میں وہ مصارف اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، فقراء، مساکین، غارمین، اور جو لوگ جن پہ جرمانہ کسی کا آ جاتا ہے، ابن السبیل ہیں، مسافر ہیں، فقراء، مساکین و فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ میں بہت سارے، سب سے پہلا کھاتا جہاد کا، اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے دینی کام فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان میں خرچ کریں، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ زکوٰۃ جائے کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ زکوٰۃ کا پیسہ کہتے ہیں جی ایک شادی ہو رہی ہے اس میں زکوٰۃ دے دیں۔ ہمارے پاک و ہند کی شادیوں میں اگر کوئی بڑا بھی نیک آدمی ہے تو اس کی شادی میں بھی آدھے پونے کام ناجائز ہوں گے۔ ایسی شادیوں میں تعاون کرنا اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے بالکل جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے دوران فرض یا سنت کافی اونچی آواز میں آیات پڑھتے ہیں، اس سے ساتھ والے کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اکیلا آدمی ہے تو اسے بغیر آواز کے، رات ہو دن ہو، سری نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی ساتھ میں موجود ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اکیلا ہے، گھر میں ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا جو پڑھ رہا ہوں سن لوں، کوئی حرج نہیں، یا کبھی کبھی کوئی آیت سری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے، ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 40,000 روپے کا ہے، آیا جس کے پاس 4 تولہ سونا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ پیسے کی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ 4، 5، 6، 7، 7.25 تولے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 ہو گیا تو زکوٰۃ شروع۔ اگر کسی کے پاس 10 تولے ہے تو وہ 2.5 تولے کی زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ وہ 10 تولے کی دے گا۔ 7.5 تک ہے نہیں، اور جب شروع ہوگی تو 0 پوائنٹ سے شروع ہو جائے گی، سارے کے سارے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ 7.5 تولے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کی رکھوالی یا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتے کو گھر میں رکھنا اسلام میں کیسا حکم ہے؟ اگر کتے کو رکھوالی کی نیت سے صرف رکھا ہوا ہے تو وہ جائز ہے، اور کتا رکھوالی والا کمرے میں نہیں ہوتا، بیڈ روم میں نہیں ہوتا، کچن میں نہیں ہوتا، سالے میں نہیں ہوتا، رکھوالی والا کتا باہر والے گیٹ پر ہوتا ہے۔ اگر اسے باہر رکھا ہوا ہے جائز ہے، ڈھور ڈنگروں میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، بھینسوں گائیوں میں ہے جائز ہے، اور اگر گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں تو وہ کتا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور آج کل اسی کا رواج ہے، رکھوالی والا تو شاذ و نادر رہ گیا، گاڑی میں کتا، کمرے میں کتا، دفتر میں کتا، جگہ جگہ کتا، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن شمار ہی تب ہوں گے جب گود میں، ایک صاحب کی گود میں اور ایک بیگم کی گود میں، بچے کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کتا ضرور اٹھائیں گے۔ یہ کہاں کی شرافتیں ہیں یہ؟ اسلام نے جس گھر میں کتا ہو اور تصویر آویزہ ہو، فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اور جس کے گھر میں گود میں، جس کے گدے پر اور کتے وہ غذا کھاتے ہیں کہ آج انسانوں کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کتوں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں۔